بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلیج میں 29 رمضان ہے، ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے اور باہر دوسرے جگہوں پر پرسوں عید ہو یا ایک دو دن کے آگے پیچھے ہو، تو اسی لیے اس عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہم آپ لوگوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو کہا تھا تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک عملوں کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، عید کے دن خود خوش ہوں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ آپ کے استطاعت کے مطابق جو بہترین کپڑا ہو، جو بہترین چیز ہو کھانے کا، اس کا اہتمام کریں، خود کھائیں، خود خوش ہوں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور دوسروں کے درمیان خوشی کو بھی بانٹیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کی خوشی ایک دوسرے سے بانٹنے کے لیے ہر وہ لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں اطاعت ہو، جس میں خوشی ہو، جس میں گناہ نہیں ہو۔ انگلش میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، میتھلی میں ہو، جس زبان میں چاہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، خوشی بانٹ سکتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، میرے طرف سے اور آپ تمام لوگوں کے طرف سے عید کی مبارکبادی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی کو عید کی ڈھیر ساری مبارکبادی ہو اور اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام طرح کی خوشیاں امت محمدیہ کے دامن میں سمیٹ دے اور ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے برائی سے، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے۔ مبارکبادی ہے امت محمدیہ کے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے رمضان کے استقبال، رمضان کو پایا۔ امت محمدیہ کے ان تمام لوگوں کو مبارکبادی ہے جن لوگوں کو اللہ نے خیر امت بنایا، لوگوں کے سیوا کرنے کے لیے، لوگوں کے خدمت کرنے کے لیے لایا اور لوگوں نے کما حق کہو خدمت کی۔ مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے۔ مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان میں قیام کیا، صدقات کیا، برے کاموں سے بچا، اچھے کاموں کو کیا، خود افطاری کیا، اپنے پاس جو ہی چیز ہے دوسروں کو بھی افطار میں شریک کیا۔ ان تمام لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے۔ مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان میں کے اس مبارک مہینے میں صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا، قرآن میں غور و خوض کیا، تلاوت کی۔ مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ عید کے دن سیلیبریٹ کریں گے، عید کو سیلیبریٹ کریں گے، خوش ہوں گے، خوش منائیں گے اور دوسروں کو خوشی بانٹیں گے، کیونکہ عید کے دن خوش ہونا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو 2 عید دیا، ایک عید الفطر جو 2 دن یا 1 دن کے بعد ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو حج کے موقع پر قربانی کے میں ہم لوگ دیتے ہیں۔ اس کے دن خوش ہونا،
اس کو عزت دینا، احترام کرنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو لوگ عید کے دن خوش ہوتے ہیں، خوش بانٹتے ہیں، یہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لاکھ مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی کرونا کی بیماری، وبا، لاک ڈاؤن، بندی، بعض لوگوں کے روزی روٹی کٹ گئے، بعض لوگوں کو سیلری نہیں ملا، بعض لوگوں کو کام بھی نہیں ملا، پھر بھی مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے رمضان کا استقبال کیا، رمضان کے روزے رکھے، اور اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال ہی نہیں کیا، بلکہ تنگی کے اس دور میں، اکنومی کی کمی کے اس دور میں اپنے پاس جو ہی کچھ تھا اسی سے پیٹ کو کاٹ کر کے، اپنے پیسے سے بچا کر کے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کیا۔ مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کرونا کے مہاماری کے اس دور میں کرونا کو اپنے لیے کمزوری نہیں مانا، بلکہ کرونا کے مہاماری سے سبق لیتے ہوئے اپنے اندر توبہ کا جذبہ پیدا کیا، اللہ کے طرف لوٹے اور توبہ کیا، رجوع کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا۔ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے، عید کی ڈھیر ساری مبارکبادی ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس رمضان میں اپنا احتساب کیا، اپنے گناہوں کے بارے میں احتساب کیا، گناہوں سے توبہ کیا، معافی مانگی، اور اس رمضان میں اپنے لیے جنت میں جگہ ریزرو کروا لیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مبارکبادی ہے فلسطین کے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اس رمضان میں تراویح پڑھنے کے خاطر، افطاری کرنے کے خاطر، جمعہ کی نماز پڑھنے کے خاطر مسجد میں یہودی غاصب احتلال کیے ہوئے یہودیوں کی طرف سے گولی کو کھایا، لیکن اپنے شاعر کو پورا کیا، نماز پڑھا، تراویح ادا کیا، افطاری کیا، گھنٹوں 2 گھنٹوں میں لاشوں اور زخمیوں کے انبار لگ جاتے تھے، پھر بھی کیا۔ مبارک ہے ان تمام فلسطینیوں کے لیے جن لوگوں نے بیت المقدس، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں وہاں سے آسمان پر گئے، جو ہم لوگوں کے مسلمانوں کا قبلہ اولا تھا، آج یہودی تقریباً 50 سال سے اس پہ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو آئے دن طرح طرح کے مشکل اور پریشانی اور بچوں کو شہادت اور گولی کی بوچھار کرتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے رمضان کا استقبال کیا، قیام اللیل کیا، روزے رکھے۔ مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کے عید کی ڈھیر ساری مبارکبادی ہو۔ مبارکبادی ہو ان تمام مسلمان ممالک کے لیے جن لوگوں کو جنگ میں جھونک دیا گیا ہے، چاہے وہ سوریہ ہو یا افغانستان ہو یا عراق ہو یا یمن ہو۔ جنگ میں جھونکنے کے ساتھ ساتھ مبارکبادی کے لائق وہ لوگ بھی ہیں جو ان ملکوں کے ہو کر کے اپنا گھر بار سب ٹوٹ گیا، گھر سے نکال دیا گیا، توڑ دیا گیا، خیموں میں جانوروں کی طرح زندگی بتا رہے ہیں، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ افطاری کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ دھوپ سے گرمی سے بچنے کا انتظام ہے، نہ سردی سے اور برف کے ٹھٹرتے ہوئے برف سے بچنے کا انتظام ہے۔ مبارکبادی ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔
मुबारकबादी के लायक हैं वो मुसलमान रोहनिया मुसलमान बोरमा के जो सिर्फ मुसलमान होने के खातिर अपने घरों से निकाले गए, अपने मुल्क से निकाले गए और दर बदर के ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। मुबारकबादी के मुस्तहक हैं वो मुसलमान चीनिया के एगूर मुसलमान जो सिर्फ मुसलमान होने के जुर्म में दुनिया में नाकाबंदी करके उसके इलाकों को घेरा गया है, हर तरह की सुविधा से, हर तरह के सहूलियत से महरूम रखा गया है। फिर भी उन लोगों ने रोज़ा को रखा, रमज़ान का इस्तकबाल किया और अपने क़यामुल लैल किया। मुबारकबादी के लायक हैं वो लोग, मुबारकबादी के लायक हैं वो लोग भी जो दुनिया में कहीं भी किसी भी जेल में सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि वो मुसलमान हैं। वो मुसलमान होने का जुर्म है कि मुसलमान है, इसलिए जेलों में बंद हैं और मुसीबतों, परेशानियों और सऊबतों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं। ढेर सारी मुबारकबादी हो उन तमाम लोगों के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुबारकबादी है दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए जो उनके ऊपर इतनी परेशानी होते हुए भी, मसलन कश्मीर है, यमन है, दुनिया में जहाँ भी इतनी बड़ी परेशानी होते हुए भी अल्लाह के मानने वाले बने रहे, सब्र किया, शुक्र किया और अल्लाह के तरफ लौ लगाया, क्योंकि वो जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि वही अहकमुल हाकिमीन है, वही सबसे बड़ा हाकिम है। आज हमारे ऊपर जो हमारी तकलीफ़ें हो रही है, हो सकता है कि हमारे गुनाहों की बख्शाइश इसके ज़रिया हो, ये ज़रिया बन जाए कि हम अपने गुनाह को बख्शाइश हमारी हो जाए। और लेकिन हम लौ लगाए हैं अल्लाह का कि अगर मदद करेगा तो वही करेगा, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे मुसलमान भाइयों, हम लोग जो आज हमारे अंदर नेमत है, हमारे दरमियान, हम अपने पास, हमारे पास अल्लाह ने दिया है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अमन शांति का माहौल है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह के शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि अपनी खुशी में गरीबों को भी शामिल करें। मुबारकबादी के लायक हैं वो लोग जो अपना पेट काट करके, अपने सैलरी से, अपनी तनख्वाह से, अपने आमदनी से उन लोगों को भी ईद के दिन ईद की खुशी बांटा जो लोग गरीब हैं, जो मुहैया नहीं था उनके पास, जो समाज में पीछे रह गए हैं, उनके चेहरों पर भी खुशी लाया, उनके बच्चों को भी देखने वाला नहीं बनाया बल्कि अच्छा पहनाया। मुबारकबादी के लायक हैं वो लोग भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आइए ईद के इस दिन हम लोग जो साल भर, महीने भर के रोज़े रखे हैं, महीने भर में क़यामुल लैल किया, सदका खैरात किया, कुरान की तिलावत की, मुबारकबादी के लायक वो लोग हैं जिनके इबादतों को अल्लाह ने कबूल किया, उनके लिए ढेर सारी मुबारकबादी है। और आइए पूरे दुनिया के उम्मत मुहम्मदिया मिल कर के दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया से तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर कर दे, अल्लाह तबारक ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक कर दे, अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल से नफरत, हसद, कीना, कपट, दुश्मनी, चोरी, जुल्म, ज़्यादती ख़त्म कर दे। अल्लाह तबारक ताला दुनिया जुल्म से भर चुका है, अल्लाह तबारक ताला दुनिया से जुल्म को ख़त्म कर दे। अल्लाह तबारक ताला दुनिया में रिबा, सूद के वजह से लोग परेशान हैं, भूखे सोने पे मजबूर है। अल्लाह तबारक ताला तू अपना कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि इस दुनिया से रिबा, ब्याज और सूद का खात्मा हो जाए। अल्लाह तबारक ताला तू सबसे बड़ा है, तुझको कोई नहीं रोक सकता है, तू इस दुनिया से जुल्म को हटा दे। अल्लाह तबारक ताला सबको इंसाफ दिला दे। अल्लाह तबारक ताला हम लोग के ज़िंदगी में
ہم لوگوں کے مال و دولت میں، دنیا کے تمام لوگوں کے زندگی میں مال و دولت میں تو برکت عطا فرما، اور ہم لوگوں کے بال بچہ کو صحیح سوچ دے، صحیح سمجھ دے، اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے پہلے جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے تمام گناہوں کو تو بخش دے، اور اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے زندگی میں جس طرح اس سال رمضان کو تو نے دیا ہے تحفے کے طور پر، اسی طریقے سے انیکوں سال ہمارے زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا رہے، اور ہم لوگوں کے زندگی کو صحت وعافیت تو بخش یا رب العالمین۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ وبا مہاماری جو کورونا ہے بہت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا پریشان ہے، دنیا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے موت اور جنازہ کو دیکھ کر کے پریشان ہے، انسان سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے بخشائش کی امید رکھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک مہاماری کو، اس کورونا کو دنیا سے دور فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور دنیا کے سارے لوگوں کو آپس میں میل ملاپ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔